أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا. پھر ہم نے جب ان لوگوں نے مخالفت کی ہمارے رسولوں کی تو ان کو ہم نے پکڑا، بخسا اور دروا کے اندر، تکالیف کے اندر، چاہے وہ محتاجی ہو، چاہے بیماریاں ہو، درد ہو، مختلف قسم کی تکلیفوں میں پکڑا. پھر بھی وہ نہیں سنبھلے، باز نہیں آئے، تو پھر دوسرے طریقے سے اللہ نے ان کے اوپر خزانے کھول دیے، راحت کے، سکون کے اسباب ان کے سامنے پھیلا دیے. وہ یہ سمجھے کہ ہم صحیح جگہ پر ہے اور اسی میں وہ منہمک تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی. دیکھیے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو پانی کے ایسے طوفان عام نے گھیر لیا جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی محفوظ نہ رہ سکی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد پر ہوا کا شدید طوفان 8 دن تک مسلسل رہا جس سے ان میں کا کوئی فرد نہیں بچ سکا. قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو ایک خوفناک آواز کے ذریعے تباہ کر دیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی پوری بستی الٹ دی گئی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج تک اردن کے علاقے میں ایک عجیب قسم کے پانی کی صورت میں وہ جگہ موجود ہے جس میں کوئی جانور، مینڈک، مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی. اس لیے اس جگہ کو بحر میت کہتے ہیں، بحر لوٹ بھی کہتے ہیں. غرض پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی سزا تو ان مختلف قسم کے عذاب کی شکل میں آئی جس میں پوری قومیں تباہ ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ بظاہر طبیعی موت سے مر گئے لیکن ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. اللہ رب العزت نے ان آیات، جو آیتیں کل پڑھی گئی تھی اور اس میں بات کہی گئی تھی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے، نعمتیں ہو، ان نعمتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں تو یہ اس کا بدلہ مل رہا ہے.
کیونکہ دنیا دار العمل ہے، یہاں تو نیک و بد اور خیر و شر ایک ہی پلے میں تلتے ہیں، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ نکمے نالائق لوگ اچھے لوگوں سے اچھی طرح رہتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں وہ حالات کے شکار رہتے ہیں بیچارے، بیماریوں کے اندر، غربت کے اندر، اور اولاد کی تکلیف ہے تو کچھ نہ کچھ شکار رہتے ہیں، ذہنی الجھنیں رہتی ہیں، بہت کچھ رہتا ہے۔ تو برے لوگ تو بہت ہی گلچھرے اڑاتے ہیں اور مزے سے رہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا جاری کرے گا، اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل جزا سزا تو قیامت میں ہوگی، مالک یوم الدین، بدلے کے دن ہوگی، لیکن کچھ تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بطور نمونے کے رکھی ہے۔ عذاب کا بھی نمونہ دنیا میں موجود ہے، وہیں پر ثواب کا نمونہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں قسم کے نمونے بھیجے، اسی لیے بعض اللہ والے فرماتے تھے کہ دنیا کی جتنی لذتیں اور راحتیں ہیں وہ بھی سب نمونہ ہے جنت کی راحتوں کا، تاکہ انسان ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر جنت کی رغبت کرے، اور جتنی تکلیفیں، پریشانیاں، رنج و غم اس دنیا میں ہیں وہ بھی سب کے سب آخرت کے عذاب کے نمونے ہیں، تاکہ انسان اس کو دیکھ کر، اس سے گزر کر کچھ آخرت کی تیاری کر لے، اس کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اور انسان جب نمونہ دیکھ لیتا ہے تو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دکان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا خربوزہ بیچنے والا، تربوز بیچنے والا، وہ کاٹ کے ایک رکھتا ہے تاکہ دیکھنے والا اس کو دیکھے کہ یہ دوسرے خربوزے اسی طرح کے یا تربوز اسی طرح کے ہوں گے۔ اگر دنیا کی راحت و کلفت در حقیقت سزا و جزا نہیں بلکہ سزا و جزا کے نمونے ہیں، یہ پوری دنیا آخرت کا شو روم ہے۔ جیسے تاجر اپنے مال کو نمونے کے دکھانے کے لیے سامنے لگاتا ہے، ان کے دیکھ کر خریدار رغبت کرتا ہے، ایسے ہی یہ جزا و سزا کو دیکھ کر آدمی سمجھے کہ مجھے کیسے رہنا چاہیے۔ خیر، آگے کی آیت میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی جس کے عربی الفاظ تو مجھے نہیں ملے، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو دو وصف ان میں پیدا کر دیتے ہیں، ایک ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی، ہاں مودریشن۔ آج دیکھو آپ جتنے فرقے ہیں وہ شکار ہو گئے ہیں، اعتدال سے ہٹ چکے ہیں اور شدت کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو اعتدال سے ہٹ جانا، یاد رکھو اس کا مطلب یہ کہ یہ قوم باقی نہیں رہے گی۔ جس قوم کے اندر اعتدال اور مودریشن رہتا ہے وہ قوم دیر تک چلتی ہے۔ ارے بھائی، دنیا ہی کے لیے ایسے ہی سمجھ لو کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، درمیانی چال سے چلتا رہتا ہے تو چلتا رہتا ہے دیر تک، لیکن شروع میں ہی اس نے خوب اوپر گاڑی چلا دی تو تھوڑی دیر میں پھر ٹکرا جاتا ہے کسی سے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ درمیانی چال میں ہی مزہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کو اللہ رب العزت باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں اس قوم میں دو وصف پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس قوم کے ہر کام میں اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی ہوتی ہے، اور دوسرے عفت اور عصمت، پاک دامنی، ہاں خلاف حق چیزوں کے استعمال سے پرہیز۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو جہاں کہیں عورتوں کے چکر میں پھنسے، زناکاری بدکاری میں گئے، خیانتوں اور بدعملیوں کے اندر گئے، برباد ہو گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے، یعنی وہ اپنی خیانتوں اور بدعمالیوں کے باوجود
دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العزت نے آج جن آیتوں کو پڑھا ہے ان کے اندر ایک دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اور حکیم مختار اور پیدا کرنے والی ذات کے وجود کے اوپر دلیل بتلائی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ اے نبی جی آپ بتا دیجئے کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان چھین لے وے، تمہاری آنکھوں کو لے لے وے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو وہ کون ایسا رب ہے جو ان کو تمہارے پاس لے آوے؟ کون ہے جو ان چیزوں کو جانے کے بعد جو چلی گئی ہے ان چیزوں کو لے آئے تمہارے پاس؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے ظاہر کرتے ہیں، کیسے ہم طرح طرح سے نشانیوں کو، آیتوں کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بقول امام فخر الدین رازی کے انسان میں جو اعضاء ہے ان اعضاء میں اشرف اعضاء، ویری امپورٹنٹ پارٹس آف باڈی، یہ تین ہے۔ ایک تو کان ہے، ایک آنکھ ہے اور ایک دل ہے۔ کان سننے کی طاقت کا محل ہے اور آنکھ دیکھنے کی طاقت کا محل ہے، اور دل جو زندگی کی جگہ ہے، جس کے اندر عقل رہتی ہے، جہاں پہ علم رہتا ہے، یہ ساری چیزوں کا محل دل ہے۔ تو یہ تین چیزیں بہت بنیادی ہے۔ آدمی جس کے پاس آنکھ نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایک چچا ہے، اللہ ان کو ان کی بینائی واپس عطا فرمائے، حافظ محمد صاحب۔ ہاں، بینائی بہت بڑی نعمت ہے، چلی جاتی ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس سے چلی گئی۔ اسی طرح سے سننے کی طاقت بھی، اور دل کے اندر عقل ہے، علم ہے۔ جس کے پاس سارے اعضاء عقل نہیں ہے اس کو پوچھو، علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونا یہ بھی بہت بڑا ٹوٹا اور نقصان ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی صفات ہے اگر ان اعضاء سے ختم ہو جاوے، کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت چلی جاوے، آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی طاقت چلی جاوے، دل تو ہے لیکن علم و عقل سب غائب ہو جاوے، اگر یہ اعضاء کی صفات چلی جاوے تو انسان کا جو معاملہ ہے مختل ہو جاتا ہے، دنیا میں اور دین میں اس کی جو مصلحتیں ہیں وہ باطل ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً ان اعضاء کے حاصل کرنے پر، ان اعضاء کے دینے پر قادر، اور ان اعضاء کو آفات اور خطرات سے بچانے کے لیے کون ذات ہے قدرت والی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب معاملہ یہی ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کا دینے والا، اتنی بڑی بھلائیوں کا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہی مستحق کے تعظیم ہے، اسی کی تعظیم کی جائے، اسی کی حمد و ثنا کی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس ذات کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ سب باطل اور بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں پر مہر لگا دے، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی لے لے اور دل کے اوپر مہر لگا دے۔ مہر لگانے کا معنی
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے اوپر ایسی مہر لگ جاوے کہ وہ ہدایت کو سمجھ ہی نہ سکے. اور ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی عقلیں ختم کر دی جائے کہ وہ پاگل ہو جائے. تمہاری عقلوں کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ اور تم پاگل ہو جاؤ. یا یہ کہ دلوں کو مار دے اللہ تعالیٰ, دل ہی مر جاوے آدمی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. اے نبی جی آپ بتا دیجئے کہ دیکھو, بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان چھین لے وے, تمہاری آنکھیں چھین لے وے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے وے, تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس اس گئی ہوئی چیز کو لے آوے. بھی کی تفسیر اس کا ہی کا مزہ علماء نے ما اخذ منکم, جس چیز کو تم سے لیا ہے وہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انظر, اے نبی جی دیکھیے, اے محمد آپ دیکھیے اور تعجب کیجئے, کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون, ہم کیسے پھیر پھیر کر نشانیاں لاتے ہیں, ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے لاتے ہیں. یعنی عقلی مقدمات کی ترتیب دے کر کبھی شوق دلا کر سمجھا رہے ہیں, کبھی دھمکا کے سمجھا رہے ہیں, کبھی تنبیہ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں, کبھی یاد دہانی کے ذریعے اگلے لوگوں کے واقعات سمجھا کر. لیکن پھر بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اوپر اعضائے خاصہ کو بیان کیا تھا, کان کو, آنکھ کو اور دل کو بیان کیا تھا, اب اللہ تعالیٰ پوری باڈی کو بتلا رہے ہیں. تمام قسم کے عذاب کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتلا رہے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جاوے یا ظاہر ہو کر آ جاوے تو ظالم قوم کے سوا کون ہلاک ہوگا, ظالم قوم کے سوا کوئی ہلاک نہیں ہوگا. هل يهلك الا القوم الظالمون, ظالم قوم کے سوا کون ہلاک ہوگا, کوئی نہیں, ظالم ہی ہلاک ہوں گے. اس آیت کریمہ کے اندر تمام اعضاء کی ہلاکت کی بات ہے, پوری باڈی کے ختم ہونے کی بات ہے, اور دو لفظ استعمال کیے بغتتاً او جہرتاً. امام راضی نے لکھا ہے کہ بغتتاً او جہرتاً یہ دو لفظ جو عذاب پہلے علامت دے کر آتا ہے اس کو تو جہرتاً کہیں گے, اور جو بغیر علامت کو بھیجے ہوئے اچانک جس کو کہتے ہیں, کوئی علامت نہیں آئی, علامت کے آنے سے علامت آئے بغیر ہی پکڑ لیا, اس کو بغتتاً کہا کہ اچانک. یعنی کوئی عذاب آتا ہے, ہوائیں چلتی ہے, حالات آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, تو اس کو کہیں گے کہ پہلے تو نشانی بھی بھیج دی اور پھر آیا. اور ایک صورت تو یہ ہے کہ اچانک ہی آ گیا. اس کی ایک تفسیر مفسر حسن کے حوالے سے راضی نے لکھا کہ بغتتاً کے معنی ہے رات کے وقت اور جہرتاً کے معنی دن کے وقت. تفسیر روح البیان میں اسی کو اختیار کیا اور کہا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کیا بستی والے مامون ہو گئے
کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے رات کے وقت اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہو، کچھ پتہ نہیں، اچانک آ گیا، اور یا یہ معمول ہو گئے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب صبح کے وقت آئے درحالے کہ وہ کھیل رہے ہو، تو یہ دن میں ہوا۔ اب چاہے اچانک اور ظاہر ہو کر، علامت ظاہر ہو کر آوے، یا دن میں آوے یا رات میں آوے، حاصل تو ایک ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا عذاب اگر آ جاوے تو آپ بتائیے کہ کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا عذاب تو عام ہوتا ہے، هل يهلك الا القوم الظالمون۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے، حالانکہ عذاب تو عام ہوا کرتا ہے، اس میں نیک لوگ بھی اور گنہگار بھی برابر ہلاک ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا امام راضی نے کہ ہلاکت یعنی موت آنا، اس میں تو چاہے ابرار ہو یا اشرار ہو، ظاہر میں تو یہی ہے کہ عذاب ہلاک میں تو سب ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہلاک کرنا ظالموں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ انجام کے لحاظ سے یہ لوگ بچ جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑے بڑے اجر و ثواب دیں گے، اونچے اونچے درجات عطا فرمائیں گے۔ تو بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ مصیبت میں پھنسے ہیں، عذاب میں آ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سعادتیں لکھی ہیں۔ اس کے اندر امام راضی نے لکھا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ المؤمن التقی السعید، ایمان والا پرہیزگار آدمی وہی نیک بخت ہے، چاہے ظاہر میں وہ بلا اور مصیبت میں دکھتا ہو یا نعمتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ کے اندر ہو، اعلیٰ و نعمہ کے اندر ہو، لیکن وہی نیک بخت ہے جو ایمان والا تقوی والا ہے وہی، اور فاسق اور کافر وہی بدبخت ہے، چاہے اس کے حالات کتنے اچھے لگ رہے ہو، اس کے پاس اسباب معیشت کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ شقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر هل يهلك الا القوم الظالمون خطاب پہلے کر رہے تھے کہ ان کو، اے نبی ان کو بتاؤ کہ تم لوگوں کے پاس اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جاوے یا ظاہر کر کے آوے تو پھر تم ہی ہلاک ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم ہی نہیں فرمایا، بلکہ ظالم لوگ بتایا کہ ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ان کو ظالم کہا کہ ایمان کے بجائے انہوں نے کفر کو اختیار کیا تھا۔ اصل میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے سوا دوسری جگہ رکھنا، ٹوپی سر میں پہننے کی اس کو پاؤں پہ رکھ دی جائے تو یہ ٹوپی پہ ظلم ہے۔ کسی کا حق دینے کا تھا، وہ حق اس کو نہیں دیا اور اپنے جیب میں ڈال دیا، تو جس کے جیب میں جانا چاہیے تھا وہ نہیں گیا، وہ اپنے جیب میں چلا گیا، یہ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں نے کفر اختیار کیا ایمان کی جگہ، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، بس جو آدمی ایمان لے آئے گا اور سمجھ جائے گا، اپنے کو صالح بنا لے گا، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی،
ان کو عذاب پہنچے گا ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بقول تفسیر روح البیان کے کہ ان آیات میں ترغیب بھی بیان کی ہے اور ترہیب بھی دی ہے۔ ایک طرف خوشخبری بھی سنائی، ایک طرف ڈرایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جیسے جانتے ہیں کہ اوپر جو باتیں ہوئی ہیں اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس نبی کے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی فرمائشی معجزے کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب الگ الگ طریقے سے دیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر انہی نبیوں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان نبیوں کو تو اللہ بھیجتا ہی ہے ماننے والوں کو خوشخبری سنانے اور نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ جو ان کی بات کو قبول کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، ایمان لانا وہ دل کا عمل ہے، اور اپنا اصلاح کر لیتا ہے جو باڈی کا عمل ہے، کہا ان لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، نبی ان کو عذاب سے ڈراتے۔ بھئی نبی کا کام تو خوشخبری سنانا اور ڈرانا، باقی اس سے آگے کہ نبی خود ہی نشانیاں ظاہر کرے، معجزات کو اتار لاوے، یہ نبی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے حکم سے اتارتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو ترغیبی پہلو بھی بیان کیا اور ترہیبی پہلو کہ ماننے والوں کو کیا ملے گا، نہ ماننے والوں کو کیا ملے گا۔ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے، یا ابن آدم لا تأمن مکری حتی تجوز علی الصراط، اے آدم کے بیٹے تو میری تدبیر سے اور میری چال سے امن میں مت رہنا جب تک کہ پل صراط کو پار نہ کر جائے، پار نہ کر جائے۔ آگے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے کہ ابراہیم میں دیکھتا ہوں کہ تم ڈرتے بہت ہو، تمہارے اندر ڈر بہت زیادہ رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی کیف لا اوجل، یا اللہ میں کیسے نہ ڈروں، اس لیے کہ میرے ابا آدم وہ آپ سے بہت قریب تھے، آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح آپ نے ان کے اندر پھونکی، فرشتوں کے پاس ان کے سامنے سجدہ کروایا، ایک چک ہو گئی آپ نے اپنے پاس سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو ان معصیت الحبیب علی الحبیب شدیدہ، ایک دوست کا دوسرے دوست کی نافرمانی کرنا یہ بہت بھاری بات ہے، یہ سنگین بات ہوتی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ بصرہ کے قبرستان میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پہ سعدون نام کے جو مجنون تھے ان کو دیکھا۔ میں نے کہا بھئی کیا حال ہے تمہارا اور کیسے ہو؟ کہا کہ مالک اس آدمی کا حال کیا ہوگا جو صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے، ایک دور کا سفر ارادہ کرتے ہوئے، جس سفر کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، نہ اس کے پاس توشہ ہے، اور جا رہا ہے ایسے رب کے پاس جو اپنے بندوں کے درمیان انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ پھر سعدون ایسے روئے، سخت روئے۔ پوچھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بھئی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم نہ مجھے دنیا کی حرص کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، نہ مجھے موت سے ڈر کی وجہ سے رونا آتا ہے اور مصیبت کی اور آزمائش سے ڈر کی وجہ سے، لیکن میں رو رہا ہوں اس دن کے اوپر جو میری عمر میں سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیک عمل میں نے نہیں کیا تھا۔ ہاں یہی بات ہے، کارے کنیم ورنہ خجالت برآورت روزے کے رخت جاں بجہانے دیگر کشیں، کوئی کام کریں ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس دن
جس دن دوسری دنیا کی طرف ہم سفر کریں گے. اس لیے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. نیکیاں جتنی ہو سکے آدمی کرتا رہے. خیر اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر خوشخبری سے سنائی. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو آدمی ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے. فمن آمن واصلح، اصلاح کے معنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا اپنا عمل درست کر لیتا ہے، یا یہ کہ صلاح میں داخل ہو جاتا ہے، تو ان کو اس عذاب سے کوئی خوف نہیں ہوتا جس سے نبیوں نے ڈرایا تھا، چاہے وہ دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب ہو. ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان کو ثواب کی خوشخبری سنائی تھی، اس کے فوت ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اب دنیا کے اندر جو کچھ نعمتیں تھی، اگر کچھ فوت ہو گئی نہیں مل سکی کا اس کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ آیتیں جس کو نبیوں نے اپنی زبان سے بات کی تھی، جو ان کو پڑھ کر سنائی تھی، امتوں کو پہنچائی تھی، تو یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھو لیتا ہے. اصل میں مس کا جو لفظ ہے، دو چیزوں کے بغیر کسی پارٹیشن کے ملنے کو کہتے ہیں. التقاء الشیئین من غیر فصل، دو چیزوں کا بغیر کسی فصل کے مل جانا، اس کو کہتے ہیں مس. تو ان لوگوں کو عذاب چھوئے گا. بما کانوا یفسقون، اس فسق کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جس کو وہ لوگ دنیا کے اندر کرتے تھے. خیر آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے نبوت کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے، نبوت کی حقیقت کیا ہے. اور امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وہ بھی ما قبل میں ان لوگوں نے جو فرمائشی معجزات طلب کیے تھے کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی نبی کو کہ ان کو کہہ دو کہ میں تو بشارت دینے والا ہوں اور ڈرانے والا ہوں. میری پاس یہ نہیں کہ میں اللہ پر کوئی حکم لگا دوں کہ اللہ ایسا کر دے ویسا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا کہ آپ اپنے اوپر سے 3 چیزوں کی نفی کر دو، یعنی یہ 3 چیزیں میرے اندر نہیں ہیں. ایک پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. آپ بتا دیجئے، فرما دیجئے ان کو کہ میں نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دوسری بات، اور نہ میں نہ غیب کو جانتا ہوں، اور میں یوں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرما دیجئے کہ کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. افلا تتفکرون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں. اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتوں کی نفی کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، کیونکہ یہ قوم یہ کہا کرتی تھی کہ اگر آپ رسول ہو اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ ہمارے لیے دنیا کی جتنے بھی فائدے کی چیزیں ہیں اور دنیا کے جتنے نفع ہیں وہ وسعت کے ساتھ ہم کو دے دے، اور دنیا کی سعادت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، بھائی وہ تو اللہ کے حق میں. یؤتی الملک من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء بیدہ الخیر.
وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزیز کرتا ہے، کسی کو بادشاہت دیتا ہے، کسی کو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اسی کے قبضے میں ساری خیر ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ خزائن اللہ، خزائن عربی زبان میں خزانتن کی جمع ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی چیز کو جمع کیا جاتا ہو، اس کو اسٹور کیا جاتا ہو۔ خیر، دوسری چیز یہ فرمائے ولا اعلم الغیب، قوم یہ کہا کرتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہو تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں نفع ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، سب باتیں ہمیں بتا دیا کرو، تاکہ اگر ہمیں کچھ نفع ہونے والا ہو تو اچھی طرح سے نفع حاصل کر سکے، اور اگر نقصان ہونے والا ہو تو ہم اس سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ بتلا دو، انی لا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، اب پھر دنیا کہے کہ آپ غیب جانتے تھے، کیسی عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے پاس یہ بلوا رہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو پہلی نفی تھی اس میں بہت سارا مال اور بہت ساری خیر طلب کی تھی، اور دوسری صورت میں غیب کی خبریں طلب کی تھی تاکہ اس کے ذریعے کامیابی، نفع حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو سکے، نقصان سے بچ سکے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تم سے کہاں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نہیں کہتا۔ یہ بات اس لیے کہی کہ مکہ والے کہتے تھے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اس رسول کو کیا ہوا، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے بھی ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں۔ اب سوال یہ کہ ان تین چیزوں کی نفی کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ بات فرما دیں گے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میں غیب کو جانتا نہیں، میں فرشتہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی تواضع ہوگی اللہ کے مقابلے میں، کہ سب اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا، اپنی عبدیت کا اعتراف ہوگا، تاکہ امت نبی کے بارے میں وہ اعتقاد نہ کر لے جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو قوم تھی، مکہ والے تھے، وہ بار بار بڑے بڑے معجزات کے اظہار کو طلب کرتے تھے اور کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر جب تک کہ چشمے نہ نکال لو۔ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی جی آپ فرما دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں، ایک رسول ہوں، میں رسالت اور نبوت ہی کا دعویٰ کرتا ہوں، جن چیزوں کو تم طلب کرتے ہو وہ تو اللہ کی قدرت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ عاجزی کا اظہار ہے، کمزوری کا اظہار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مطالبوں کے پورا کرنے میں مستقل نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب امام راضی نے یہ دیا ہے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، بھئی میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت جو اللہ کے لائق ہے اس سے میں متصف ہوں، نہیں، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، اور میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی میں دعویٰ نہیں کرتا۔ بھئی علم غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، غیب کی باتیں تو وہی جانتا ہے، وجود سے پہلے اللہ جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم ولا اقول لکم انی ملک،
اللہ تعالیٰ کے الوہیت کے بعد کوئی اگر درجہ ہے تو وہ فرشتوں کا ہے، اللہ تعالیٰ سے پیغام لاتے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ خواص سے خواص سے انبیاء خواص سے ملائکہ سے افضل ہیں، لیکن چونکہ نبی کے بیچ میں اللہ اور نبی کے بیچ میں واسطہ فرشتے کا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا کہ میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں نہ تو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ خدا کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ۔ ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں تو رسالت کا، یہ میرا منصب ہے نبوت کا، جو انسان کو مل سکتا ہے وہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ لہذا میرے دعوے کو دفع کرنا اور میرے بات کو رد کرنا، اس کو تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلوایا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری طرف جس بات کی وحی کرے گا میں اسی کا اتباع کروں گا۔ خیر، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت بڑی تفصیلات لکھی ہے، جس میں سے ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ پہلے جملے میں ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اب ان خزانوں سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے بہت سی چیزوں کے نام لیے، مگر خود قرآن کریم نے جہاں اللہ کے خزانوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے خزائن کا معنی دنیا کی ساری چیزیں، کوئی خاص چیز متعین نہیں کی جا سکتی۔ بعض مفسرین نے نام بھی لیے ہیں بعض چیزوں کے، وہ بطور مثال کے لیے۔ ہاں، جب اس آیت کریمہ نے یہ بتلا دیا کہ خدائی کے سارے خزانے سید الرسل کے ہاتھ میں بھی نہیں، تو پھر امت کے کسی بزرگ یا ولی کے متعلق یہ خیال کرنا جو چاہے کر سکتے۔ بہت سارے شاعر لوگ اپنی شعر شاعری میں کیا کیا بک دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے کہ آج کل کی دنیا شعر شاعری کی ایسی ہے، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والوں کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، اور اس کے اندر عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ بے شک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ نبی بھی خزانوں کا مالک نہیں ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے قبضے میں نہیں ہیں۔ جب نبی کے پاس یہ کہلوایا جا رہا ہے تو پھر جو حضرات ولیوں کو اور بزرگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ عقائد، اسی لیے تو میں نے شروع میں کہا تھا جب یہ سورت شروع ہوئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں عقائد کو بیان کیا گیا، اور یہ سورت پوری ایک ساتھ نازل ہوئی، ایک ساتھ پوری اتری ہے۔ اور اب رہا یہ سوال کہ پھر نبی کو خزانے دینے چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیوں خزانے نہیں دیے؟ بھائی نبی کی رسالت کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اللہ کا رسول اللہ کے سب خزانوں کا مالک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف غیب کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہو، یہ بھی نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ انسانی اور بشری صفات سے جدا کوئی فرشتہ ہو، بلکہ رسول کا منصب صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کا اتباع کرے، جس میں خود اس پر عمل کرنا، نبی کا خود کا بھی عمل کرنا داخل ہے،
اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا بھی داخل ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر منصب رسالت کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ رسول کے بارے میں جو غلط تصورات لوگوں نے قائم کر رکھے تھے اس زمانے میں، اس کا ازالہ کیا گیا۔ آج بھی جو کچھ غلط لوگوں کے ذہن کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے ان کو صاف کرنا چاہیے۔ ہاں، مسلمانوں کو اس لیے ہدایت کر دی گئی کہ وہ عیسائیوں کی طرح اپنے رسول کو خدا نہ بنا لے، خدائی کا مالک نہ قرار دے۔ ان کی عظمت و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ افراط و تفریط اور غلو میں نہ پڑ جائے۔ دیکھو، سارے انسانوں میں افضل ہمارے نبی ہیں، بلکہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں عقائد، اس میں تو ہم لوگوں کو قرآن مجید کے اندر دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ نبی کی حقیقت کیا ہے۔ اگر غیب کا جاننا نبی کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہلواتا اس جگہ پر، اور سارے خزانوں کا، اللہ کے خزانوں کا مالک نبی کا ہونا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نہیں بتلاتا۔ اور آخر میں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ فرشتہ ہوں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے طرز کلام بدلا، درمیان میں تو کہا، فرمایا کہ لا اقول لکم، یہ نہیں فرمایا ولا اقول لکم انی عالم الغیب، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ ولا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک۔ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ویو آف ٹاکنگ کو جو چینج کیا ہے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ پہلے فرمایا، ولا اقول لکم انی ملک یہ آخر میں بتلایا، اور بیچ میں فرمایا ولا اعلم الغیب۔ کا یہ طرز کلام اور اسلوب بیان کو چینج کیوں کیا؟ اس کی توجیہ لکھتے ہوئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حیان گھرناطی کی تفسیر بحر محیط کے حوالے سے لکھا کہ تمام خدائی خزانوں کا مالک ہونا یا نہ ہونا، اسی طرح کسی شخص کا فرشتہ ہونا یا نہ ہونا، یہ چیزیں تو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے۔ مخاطب لوگ بھی سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن سب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ فرشتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی جانتے تھے، لیکن محض ایک حد دھرمی کی اور اناد کی وجہ سے اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو ان کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خزائن اللہ کا مالک ہوں یا میں فرشتہ ہوں۔ لیکن علم غیب کا مسئلہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے نجومیوں اور کاہنوں کے بارے میں بھی ایسا اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا کوئی مستبعد نہیں تھا، خصوصاً جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے بہت سی غیب کی خبریں سنی تھی۔ یہ کوئی بات یاد رکھے، میں پہلے بھی کئی دفعہ تفسیر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ غیب کی خبریں حضور کو اللہ بتاتا تھا تو حضور بتاتے تھے، غیب کا علم حضور کے پاس نہیں تھا، تو حضور سے غیب کی خبریں ان لوگوں نے سنی تھی اور واقعے کے اور اس کے مطابق واقعات بھی پیش آئے تھے۔ اس لیے یہاں پر دعویٰ اور قول کی نفی کرنے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اصل فعل کی نفی کی، ولا عالم الغیب۔ یہ نہیں کہا کہ ولا اقول لکم عندی علم الغیب، ولا اقول لکم ولا اعلم الغیب، غیب کا میں علم جانتا ہی نہیں اور میں نہیں جانتا ہوں غیب کو۔ اس میں ان کی اس غلط فہمی کو بھی رد کر دیا کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام جن غیب کی چیزوں کا علم یا خبریں کسی فرشتہ یا رسول یا ولی کو دیا جائے، وہ اصطلاح قرآنی میں اس کو علم غیب یا اس کے جاننے والے کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ ہاں، خیر، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کی خبریں عطا فرمائی تھی، بلکہ جتنے فرشتے اولون آخرین کو جتنا علم دیا گیا ان سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہی پوری امت کا عقیدہ ہے۔
ہاں اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے مطابق تمام ائمہ سلف و خلف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم محیط صرف حق تعالی شانہ کی مخصوص صفت ہے. ہاں ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے اللہ کا علم ہے. یہ نہ کسی فرشتے کا نہ کسی پیغمبر کا ایسا علم ہے. اس لیے کسی فرشتے کو یا پیغمبر کو لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرماوے دین کی، ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ درست فرماوے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.